دفاعی تجزیہ کار ماریہ سلطان صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ماریہ صاحبہ بہت شکریہ ہمیں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ کل رات پاک افغان بارڈر پر افغان دہشت گردوں کی جانب سے کی گئی جارحیت کا پاک فوج نے بھرپور اور مثبت جواب دیا ہے اور دے رہی ہے۔ 19 چیک پوسٹوں پر انہوں نے قبضہ کر لیا ہے، چوکیوں پر سبز ہلالی پرچم لہرا دیا گیا۔ افغان دہشت گردوں کو ایک سخت اور وقت اور واضح پیغام دے دیا گیا ہے کہ اب بہت ہو گیا ہے، اب حد ختم ہو چکی ہے اور ہم آپ کو قابو کرنا بھی جانتے ہیں۔ آپ کا کیا انیشل رسپانس اس پر؟ دیکھیں، بات دراصل یہ ہے کہ پاکستان نے بارہا کوشش کی کہ پاکستان کی خاموشی کو، پاکستان کے تحمل کو سمجھا جائے اور پاکستان کے ساتھ وہ جو ہے ایک مثبت طریقے سے چلتے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ افغانستان کے اندر مختلف معتد دہشت گرد گروہ موجود بھی ہیں اور وہ دہشت گرد گروہ پاکستان کے خلاف جو ہے فعال بھی تھے۔ اس کے علاوہ جو ہے افغان حکومت نے، عبوری حکومت نے، بجائے اس کے کہ وہ پاکستان کے ساتھ مثبت طریقے سے چلتے، وہ ہندوستان جا کے پاکستان کے خلاف ایک نئی دہشت گردی کی لہر کی بنیاد رکھنے گئے تھے۔ ہندوستان روایتی جنگ ہار چکا ہے، وہ غیر روایتی طریقے سے وہ پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی ایک لہر چلانا چاہتا تھا۔ ظاہر ہے پاکستان نے اس کا جواب دینا تھا اور آپ نے اس کا جواب دیا ہے، اور یہ صرف شروعات ہیں، اور یہ اس بات کی واضح عکاسی کہ پاکستان نہ صرف اپنی سرحدوں کو دفاع کر سکتا ہے، لیکن پاکستان دہشت گردی کے خلاف ایک واضح جنگ جیت چکا ہے پچھلے 20 سالوں میں۔ اس لیے ہمارے لیے یہ جنگ یا اس کے خلاف کارروائی کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس لیے ابھی بھی اگر انہوں نے مستقبل میں تعلقات کو بہتر کرنا ہے تو پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کو ان کو اسی زمرے میں دیکھنا چاہیے جس زمرے میں پاکستان دیکھنا چاہتا ہے۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ افغان سرزمین پر جن کیمپس کو نشانہ بنایا گیا پاک فوج کی جانب سے، یہ کیمپس دہشت گردی کے اڈے تھے اور براہ راست پاکستان میں دہشت گردی کے تمام تر عوامل نے ملوث تھے، ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور یہ مرکزی اڈے بھی تھے افغان طالبان کے، ایک ایک کر کے ان کو انٹرسیپٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ بتائیے گا کہ تمام تر جو گٹھ جوڑ ہیں افغان اور بھارت کے درمیان، یہ ہمیں نظر آ رہے ہیں اور پاکستان کے پاس اس کے بلا تردید شواہد ہی موجود ہیں، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ افغانستان اور بھارت کا اشتراک سے پاکستان میں دہشت گردی کی جا رہی ہو۔ کتنی ناگزیر تھی پاکستان کی کارروائی، کتنا ناگزیر تھا پاکستان کا رد عمل؟ دیکھیں، پاکستان جو ہے جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں پچھلے 2021 سے لے کے 2025 تک یہ ایک دن کی بات نہیں ہے، تقریباً 5 سال 4 سال آپ نے ہر طرح کی دہشت گردی کی لہر سہی ہے۔ پاکستان کے اندر اس وقت 70% جو ہے دہشت گردی کے اندر اضافہ ہوا ہے، KPK میں، بلوچستان میں، پاکستان کے مختلف شہروں کے اندر، اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد یہ ہے کہ ایک دہشت گردی کے پیچھے جو ہے ہندوستان اور ہندوستان کے ساتھ ملوث مختلف جو ہے آرگنائز کرائم، منشیات فروش اور اسمگلرز جو ہیں وہ مل کر پاکستان افغانستان کی سرحد کو مستحکم نہیں ہونے دے رہے تھے۔ پھر کبھی وہ عام بیچارے اخوانوں کو انسانی شیلڈ بناتے ہیں، کبھی کچھ اور کرتے ہیں، یہ تمام کاروائیاں کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ اب وہ اس حد سے نکل کے پاکستان کی آبادی کے اوپر جو ہے حملہ آور بھی تھے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے یہاں سے بھتہ خوری اور اس طرح کی تمام چیزیں جو ہیں وہ پاکستان کی طرف دھکیلنے کی کوشش کرتے۔ دیکھیں، پاکستان نے بارہا کہا ہے کہ جو افغان عبوری حکومت نے وعدے کیے تھے UN سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن 1373 کے تحت، 1267 کے تحت، دوحہ پروسیس کے مطابق، ان کے اوپر وہ پابند رہے، اور اگر وہ کہتے ہیں کہ ان کو ریکگنائز نہیں کیا جاتا اس لیے وہ ان پہ پابند نہیں ہے، تو پھر دنیا بھی اس بات پہ پابند نہیں ہے کہ وہ ان کی اس دہشت گردی کو سہے۔ تو ظاہر ہے پھر آپ اس کا جواب بھی دیں گے، رد عمل بھی دیں گے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر ہم نے دیکھا کہ افغانستان کے اندر جو پرانے امریکی ہتھیار تھے وہ آپ کے خلاف استعمال ہو رہے تھے، اور ایک چھوٹی تعداد میں نہیں، بہت بڑی تعداد میں۔ تو آپ نے اپنی سرحد کو، اپنے لوگوں کو محفوظ کرنا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے یہ میسج افغان حکومت، عبوری حکومت کو بھی دیا اور ہندوستان کو بھی دیا اور دہشت گردوں کو بھی دیا کہ اگر پاکستان کے خلاف دہشت گردی کریں گے تو پاکستان حق پر جانب ہے کہ اس کا جواب اور رد عمل دے۔ ماریہ صاحبہ، اب سے کچھ دیر پہلے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب ایئر ون نیوز سے گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ بھارت اور افغانستان میں دہشت گردوں کا گٹھ جوڑ بن چکا ہے، یہ ایک نیکسس بن چکا ہے بٹوین ٹیررزم، افغانستان اینڈ انڈیا، اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت پراکسیز کے ذریعے افغان سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان میں پراکسیز کے ذریعے دہشت گردی کر رہا ہے۔ کتنا لازم الملزوم تھا یہ جواب، اور کتنا واضح جواب ہے یہ کہ پاکستان صرف ان دہشت گردی کے اڈوں کو نشانہ بنا رہا ہے جو کہ پاکستان میں افغانستان کی سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے دہشت گردی کر رہے ہیں؟ دیکھیں، پاکستان اور افغانستان کے مابین تقریباً 75% افغانستان کا جو تجارت ہے پاکستان سے گزرتی ہے۔ پاکستان نے کہا ہے کہ پاکستان افغانستان کی سرحد کو محفوظ کریں اور دونوں ممالک کے درمیان جو تجارت ہے اس کو آپ طریقے سے کریں، لیکن بجائے اس کے کہ پاکستان کی باتوں کو، پاکستان کی جو تحفظات تھے اس پہ
افغانستان یا افغان حکومت عملداری کرتی، انہوں نے آپ کے خلاف جو ہے دہشت گردی، آرگنائز کرائم، منشیات فروش، یہ تمام لوگوں کا گٹھ جوڑ کر کے، اور ہندوستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے ذریعے ان کا خیال تھا کہ پاکستان کو غیر مستحکم کریں گے، چاہے بلوچستان کے اندر، چاہے کے پی کے اندر، تو یا پاکستان کے باقی علاقوں کے اندر. تو ظاہر ہے آپ نے اس کا کیا جواب دینا تھا؟ آپ کیا جواب یہ دیتے جو آپ نے پچھلے 4 سالوں سے دے رہے تھے؟ آپ نے ان کو ہر فورم پہ انگیج کرنے کی کوشش کی، ہر فورم پہ ان کو کہا کہ یہ کام مت کریں. 22 سے زیادہ دہشت گرد تنظیمیں اس وقت افغان حکومت کے نیچے کام کر رہی ہیں، ان کی مختلف منسٹریز کے نیچے، اور اس کے اندر آئیزس سے لے کے ٹی ٹی پی سے لے کے بی ایل اے سے لے کے جو آپ سوچ سکتے ہیں وہ تمام دہشت گرد، علاقائی دہشت گرد تنظیمیں وہاں کام کر رہی ہیں، ای ٹی ایم کے ساتھ باشمول اس کے. تو اب ایسی صورتحال میں افغان حکومت کیا سمجھتی تھی کہ یہ کام جاری رہے گا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی بھی افغانستان کی سوورینٹی کو افیکٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ اس بات کی اجازت بھی نہیں دے سکتے ہیں کہ سرحد پار سے آپ کے خلاف یہ آرگنائز کرائم، ایک نارکو اسٹیٹ آپ کے خلاف دہشت گردی کی جو ہے ایک بنیاد رکھے اور اس کے بعد اس کے لیے ذمہ داری نہ اٹھائے. جی اچھا ماریہ سلطان صاحبہ، بھارت اور افغانستان میں موجود دہشت گردوں کا جو گٹھ جوڑ ہے وہ تو سب کے سامنے ہی آیا ہے، اور یہ جو ٹائم لائن ہے اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اس وقت افغانستان کے وزیر خارجہ امیر متقی صاحب جو ہیں وہ دورہ بھارت پر موجود ہیں، اور ایسے وقت میں یہ حملہ ہونا؟ دیکھیں ظاہر سی بات ہے، ہندوستان کے کہنے کے اوپر وہ وہاں گئے ہیں. ہندوستان نے بہت لابی کیا ہے کہ ان کو جو ہے بین الاقوامی جو دہشت گرد جو لسٹ میں سے ان کا نام نکال کر ان کو اپنے پاس لے کے آئیں، اور اس کے لیے انہوں نے لابی کی ہے. تو اس میں ساری دنیا، وہ تمام ممالک جنہوں نے مدد کی ہے وہ ذمہ دار ہیں. آج وہ پاکستان کے خلاف دہشت گردی کو سہ رہے ہیں، کل یہی دہشت گردی ان کے ملکوں کے اندر ہوگی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ متقی صاحب کے لیے بھی ایک بہت اچھا پیغام ہے، کیونکہ اس پیغام کے بعد ان کو دیکھنا چاہیے کہ ہندوستان کتنے افغان مہاجرین کو اپنے پاس رکھے گا، کتنی افغان حکومت کی مدد کرے گا، یا صرف اور صرف دہشت گردی کے لیے پیسے دینے کے لیے تیار ہیں. دیکھیں اس وقت افغان حکومت کو اگر کوئی واضح فنڈنگ ہو رہی ہے تو ہندوستان کی حکومت وہ کس کے لیے کری؟ بالکل، اگر کوئی واضح فنڈنگ ہو رہی ہے تو وہ ہندوستان کی جانب سے ہی ہو رہی ہے، اور افغانستان کی پاک افغان بارڈر پر بلا اشتعال جارحیت پر پاک فوج مؤثر جواب بھی دے رہی ہے. ہمارے ساتھ ماہر بین الاقوامی امور ماریہ سلطان صاحبہ تھیں، آپ کا شکریہ.